کہ کیا مولا علی علیہ السلام سے مانگنا، ڈائریکٹ مانگنا، کیا یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے؟ تو کم از کم یہ فعل حرام ہے، اور اگر بندہ فاسق ہو جاتا ہے تو یہ جو شرک اور فسق کا مسئلہ ہے نا، یہاں پہ ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ ہاں، پہلے مرحلے پہ آپ آ جائیں کہ آپ کہیں کہ بھئی سلام کے بعد یا علی مدد یہ رواج نہیں ہونا چاہیے، بہتر ہے یہ رواج نہ، اس کے اوپر آپ کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اظہار رائے کریں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے ڈائریکٹ کچھ بھی نہ مانگیں، کبھی بھی نہ مانگیں، یہ والی دعائیں پڑھیں، تو وہ بہتر ہے، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ دو ایشو کے اوپر آتے ہو، یہ آپ کہتے ہو کہ یہ کام شرک ہو گیا، آپ مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، بیوی آپ کے اوپر حرام ہو گئی، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، یا دوسرا آپ فاسق بنا دیتے ہیں کہ آپ فاسق ہو گئے، فاسق کے اوپر اگر شرعی حکومت ہو تو آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ تعزیر جاری ہوگی، تو یہ دو کام کیا خطرناک ہیں، یہ دو کام کیا نہیں ہونے چاہیے۔ اب اگر آپ کہیں کہ یا علی مدد فسق کیا نام ہے، یا علی مدد شرک بنتا ہے یا شرک نہیں بنتا، یا علی مدد بہت ساری صورتوں میں شرک بھی بن سکتا ہے اور بہت ساری صورتوں میں شرک نہیں بھی بن سکتا۔ اگر وہ بندہ امیر المومنین علیہ السلام کو معبود سمجھ کے، اللہ سمجھ کے، یا خالق اور رازق جو اللہ کے مقابلے میں ہے، تفویض والا نظریہ کہ اب اللہ کا اختیار بھی علیہ باللہ ختم ہو گیا، کہ خالق و رزق ان کو ہوگی ہی ذمہ داری، خالق و رزق کی ذمہ داری ان کے پاس آ گئی اور اللہ کا اختیار ختم ہو گیا، یہ والا عقیدہ رکھ کے اگر کوئی پکارتا ہے تو یقیناً وہ مشرک ہے۔ وہ نہ بھی پکارے، یا علی مدد کہہ کے نہ بھی پکارے، تو اس کو پکارے بغیر بھی مشرک ہے، کیونکہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ خالق اور رازق امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور اللہ نے خالق و رزق ان کو تفویض کر دیا۔ تفویض کیا مطلب؟ کہ اب بے اذن اللہ بھی ختم ہو گیا، اب مولا علی کی جو احتیاج ہے اللہ کی وہ بھی ختم ہو گئی، تو یہ تفویض ہے۔ اب اس میں یا علی مدد کے جملے سے لینا دینا نہیں ہے، وہ یا علی مدد کہے یا نہ کہے، ہر صورت میں وہ غالی ہے اور مشرک ہے۔ دوسرا بندہ کون سا ہے کہ جو یا علی مدد کہتے ہیں اور شرک نہیں ہوتا؟ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا خلق اور رزق جو امور ہیں ان کو تفویض کیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل میں تفویض کا قائل نہیں ہوں۔ مولا علی علیہ السلام بے اذن اللہ جو بھی کام کرتے ہیں بے اذن اللہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین اسلام اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہر دم ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہ کے محتاج نہ ہو۔ میرے مولا علی علیہ السلام اللہ کے محتاج ہیں، میں علی علیہ السلام کو اللہ کا محتاج سمجھ کر، محتاج سمجھ کر اور محتاج رکھنے کا عقیدہ رکھ کے ان کو یا علی مدد کہتا ہوں، تو یہ شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب شرک تو نہ ہوا، اب شرک کے بعد یہ کہیں کہ بھی یہ کام حرام ہے یا حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بہت سارے مومنین کے اندر ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کام کا حلال ہونا اور جائز ہونا ثابت تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ کام رسول خدا نے کیا ہو، اصحاب نے کیا ہو، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہو۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر یہ کام آپ حلال کہتے ہیں، جائز کہتے ہیں، تو آپ ہمیں دلیل دیں کہ رسول خدا نے یہ کام کب کیا، ٹھیک ہے، اصحاب نے یہ کام کب کیا۔ وہ جس طرح نہیں تھے کچھ وہابی لوگ جنہوں نے فتویٰ دیا کہ مسجد کا سپیکر حرام ہے، سپیکر میں اذان دینا حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے سپیکر میں اذان نہیں دی۔ سائیکل کی سواری حرام ہے، کیوں کہ اللہ کے رسول نے سائیکل کی سواری نہیں کی۔ یعنی ان کے نزدیک بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو کام رسول نہ کریں، جو کام صحابی نہ کرے، جو کام امام نہ کرے، وہ بدعت ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو بدعت نہیں کہا جاتا، اس کو حرام نہیں کہا جاتا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کسی کام کا حلال ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے، کسی کام کا جائز ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے، کسی کام کا مباح ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے، کسی کام کے جائز ہونے کے اوپر دلیل نہیں دی جاتی، کیوں؟ کیونکہ صادق آل محمد نے یہ کلی قانون دے دیا کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اندر حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، تو وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، تم اسے حرام نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دلیل اس کے اوپر لے کر آئیں گے کہ ہمارے پاس یہ دلیل آنی چاہیے کہ یہ کام کیا ہے، حرام ہے، یعنی یا علی مدد کہنا مولا علی علیہ السلام کو محتاج مان کر، یعنی اس سے پوچھیں کہ ہاں بھائی مولا علی علیہ السلام سے آپ ڈائریکٹ بیٹا جو مانگ رہے ہیں، مولا علی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیٹا عطا کریں، تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کے پاس یہ قدرت ہے بیٹا دینے کی؟ وہ کہتے نہیں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، علی علیہ السلام اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا اللہ کے محتاج ہیں، ان کے پاس نہیں ہے یہ قدرت دینے کی؟ کہتے نہیں، بالکل وہ تو اللہ کے محتاج ہیں، اللہ انہیں دے گا تو وہ دیں گے، ان کے پاس تو ایسی کوئی قدرت نہیں دی ہوئی، وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر آپ کہیں گے پھر آپ یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو فضول کام ہو جائے گا۔ کیونکہ فضول کام نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، یقین ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، پھر بھی میں مانگ رہا ہوں، ان سے بیٹا مانگ رہا ہوں، پھر بھی یہ کام کیا غلط نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ ایک جو چھوٹے بچے، یہ تو چھوٹے بچوں کو بات پتہ ہوتی ہے، وہ اپنی والدہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے گاڑی لے دیں، پتہ ہے والدہ کہہ بھی رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے، بھی بابا کے پاس ہیں، پھر بھی وہ بابا سے نہیں کہتا، اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوتا ہے،
اب بچے سے ہم کہیں کہ تم فضول کام کر رہے ہو، کیوں والدہ سے مانگ رہے ہو؟ اسے پتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس کی بیوی ہے اور یہ والدہ کیا ہے اس سے لے کے دے دے گی گاڑی مجھے، اسے پتا ہے۔ تو ایک مومن کو بھی پتا ہے کہ میں علی سے بیٹا مانگ رہا ہوں، باوجود اس کے کہ میرے مولا جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ نے جو ہے انہیں طاقت نہیں دی ہوئی، لیکن پھر بھی میرے مولا سے اگر میں مانگوں گا تو میرے مولا اللہ سے لا کے دے سکتے ہیں مجھے۔ تو یہ بھی عقید، یہ فضول کام بھی نہیں ہو جائے گا، ایک درست کام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہم ان چیزوں کو سمجھیں، یعنی میں خلاصہ کلام یہ کروں کہ شرک، یہ یا علی مدد کا شرک ہونا تبھی ثابت ہوگا کہ جب عقیدہ رکھنے والا یہ عقیدہ ظاہر کرے کہ میں اس وجہ سے علی کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں کیونکہ میں علی کو ایسا خالق اور ایسا رازق مانتا ہوں کہ جو تفویض والا ہے، کہ جس میں اللہ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، جس میں بے اذن اللہ کی بات ختم ہو جاتی ہے، جس میں مولا علی کی احتیاج ختم ہو جاتی ہے، ہم کہیں گے ہاں یہ شرک ہے۔ اور دوسرے مرحلے پہ کیا ہے کہ جو شرک نہیں ہوتا کہ جب وہ کہے کہ نہیں میں مولا علی علیہ السلام کو خالق رازق تفویض اللہ نہیں مان رہا، میں فقط بے اذن اللہ کہتا ہوں کہ اگر مولا علی اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے تو اللہ ان کو عطا کر دے گا، تو یہ والا کیا شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کام جائز کیسے ہے، کوئی نبی کرتا تھا، صحابی کرتا تھا، امام کرتا تھا، کوئی دلیل دیں۔ ہم کہیں گے کسی کام کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ صادق آل محمد کا قانون موجود ہے کہ آپ کو حرام کے لیے دلیل چاہیے، جب تک آپ کو حرام ہونے کا پتہ نہ چلے وہ کام آپ کے لیے جائز رہے گا۔ اچھا پھر آپ کہیں گے جائز کام ہے تو اس بندے کو کیا فائدہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی کے پاس جو ہے وہ قدرت نہیں ہے بیٹا دینے کی؟ ہم کہیں گے فائدہ ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اگر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ان کی دعا کبھی نہیں رد کرتا، تو اس وجہ سے یہ بار بار مانگ رہا ہے۔ اس سے پتہ ہے کہ میں مولا علی سے مانگوں گا، مولا علی کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام جب بھی ارادہ کرتے ہیں، جب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے کہ یہ جملہ غلط ہی ثابت نہیں ہوتا اصلاً طور پہ۔ تو لہٰذا یہ کہ بنیادی چیزیں ان کو اگر کوئی مومن سمجھ لے تو پھر وہ کم از کم اتنی بات کرے گا کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ شرک نہیں ہے، فسق نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنی زندگی کا اصول یہ بنائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا کہ جب وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کی مناجات ہیں وہ آپ اس کی طرح لوگوں کو راغب کریں کہ لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کریں، نماز میں دعائیں معصور پڑھنا شروع کریں، اس چیز کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں، تو یہ ایک اچھی تبلیغ ہے۔ چیز ہے کہ آپ کہیں کہ آپ اس سے فاسق ہو گے، آپ مشرک ہو گے، یہ بات کیا غلط ہے، اور یہ علمی پیمانوں پہ کیا ہے بات غلط ہے، جو کہ آپ کے لا علم ہونے کی کیا ہوتی ہے بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔